ہم قبرستان جاتے ہیں، ٹھیک ہے، قبرستان جانا چاہیے، یوں تو قبرستان ہر ہفتے جانا چاہیے، ہر جمعرات کے دن جانا چاہیے اور ہر پیر کے دن جانا چاہیے۔ کیوں جانا چاہیے؟ جانا اس لیے چاہیے کہ آدمی جب قبرستان جاتا ہے تو اس کو خود اپنی موت یاد رہتی ہے، خود اس کو اپنی موت یاد رہتی ہے، اور جب آدمی کو خود اپنی موت یاد رہتی ہے یعنی اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مر کر یہی آنا ہے اور یہی ہمارا ریکارڈ جو ہے ہم اپنا دیکھیں گے یہاں، تو لہٰذا قبرستان اس لیے بھی جایا جائے کہ آدمی کو اپنی موت یاد رہے۔ موت یاد رہے گی تو پھر وہ اچھے کام کرے گا، نیک اعمال کرے گا، اور پھر جب قبرستان جائے گا تو وہاں اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرے گا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قبرستان جاؤ اور اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرو، لیکن صرف شب برات کے دن جانا اور شب برات کے دن جانے کو بہت اہم سمجھنا، لازم سمجھنا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ چلے گئے تو اچھا ہے اور نہیں گئے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس کو گناہ نہ سمجھنا، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اور جانے کے بعد پھر وہاں ایصال ثواب بھی کرنا ہے، جو کچھ ہمیں آتا ہے وہ پڑھ کر بخشنا ہے۔ اگر والدین نہیں ہیں تو ان کے لیے، خاندان والے جو رخصت ہو گئے دنیا سے ان کے لیے، اور جتنے بھی وہاں مدفون ہیں سب کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے اور کرنا چاہیے۔ لیکن وہاں چراغاں کرنا، قبرستان کو سجانا، وہاں اگربتی اور موم بتی لگانا، اس کی تو اجازت اسلام میں ہے ہی نہیں۔ منع کیا گیا ہے کہ قبرستان میں آگ مت لگاؤ، وہاں گھاس ہو جائے تو اس گھاس کو باہر پھینکو، وہاں مت جلاؤ، اور ہم اس قبرستان میں قبر کے اوپر اگربتی گاڑتے ہیں جلا کر، اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، سمجھ لیجیے۔ لہذا قبرستان جانے کے بعد وہاں صرف ایصال ثواب کرنا ہے، وہاں کسی طرح کی کوئی آگ اور کوئی موم بتی نہیں لگانا ہے، صرف اس لیے قبرستان جانا ہے۔ اور یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان میں اس رات میں تشریف لے گئے۔ آپ کا ایک مرتبہ پوری زندگی میں قبرستان تشریف لے جانا اس رات میں، یہ تو بتاتا ہے کہ قبرستان اس رات میں جانا ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا ہے کہ ہر سال جانا ہے اور اس کو لازم سمجھنا ہے۔ جانے کی اجازت ہے، یہ یاد رکھیں، اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت جانا، گناہ ہے، جانے کی اجازت ہے، لیکن ہر کام چھوڑ کر زبردستی جانا اور اس کو اپنے اوپر واجب سمجھنا، جیسے نماز واجب سمجھی جاتی ہے، یہ مت سمجھنا۔ اگر نہیں گئے تو گھر ہی سے ایصال ثواب کر دیا۔ اور پھر رات میں عبادت کا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بس نفل عبادت کرنا ہے۔ اس میں آدمی اگر نماز پڑھے تب بھی اچھا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے تب بھی اچھا ہے، کوئی ذکر کرے تب بھی اچھا ہے، مسجد میں رہے کچھ نہیں آتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی اچھا کام ہے۔ لیکن باہر نکل کر تماشا کرنا، اور ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو عجیب ماحول تھا، رات میں 2 بجے کے بعد جن کے گھر کے باہر بلب رہتے سب کو پھوڑ دیے جاتے تھے، سب کو پھوڑ دیتے تھے، تو یہ تو تماشا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف دینا ہے، یہ کام یہ رات اس لیے نہیں ہے، پٹاخے پھوڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ رات فضیلت والی ہے، لہذا اس میں عبادت کی جائے گی، اور وہ عبادت کی جائے گی جو عبادت ہمیں آتی ہے، جو عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہی عبادت کرنا۔ کوئی اپنی نماز بنا لے، نماز پڑھنے کا کوئی اپنا طریقہ نیا ایجاد کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو اکیلے عبادت کرنا ہے، آپ جیسے چاہے اللہ کا ذکر کریں، اس لیے کہ فضیلت والی رات ہے۔
اور فضیلت والی رات اس لیے ہے کہ اس رات میں خداوند قدوس آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. یوں تو روز نزول فرماتا ہے لیکن آخری پہر میں، اور اس رات میں اللہ رب العزت والجلال سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، کون ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے مانگے، کون ہے جو اپنی فریاد مجھ سے مانگے، کون ہے جو اپنی ضروریات مجھ سے مانگے، میں اس کو پورا کرنے والا ہوں. اور یقیناً خدا بھی پورا کرنے والا ہے. پھر اسی رات میں یہ بھی طے ہوتا ہے کہ اس سال میں کتنے آدمی دنیا سے رخصت ہوں گے، کتنے آدمی انتقال کریں گے. یہ بھی اسی رات میں اللہ رب العزت والجلال طے فرما دے گا. اور کس کو کتنی روزی دی جائے گی اور کتنے بچے پیدا ہوں گے، یہ سب اس رات میں اللہ رب العزت والجلال طے فرماتا ہے اور فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ فلاں دن یہ بندہ لایا جائے گا اور فلاں دن یہ پیدا ہوگا، اس کو فلاں دن اتنی روزی ملے گی، سال بھر میں اتنا رزق اس کو دیا جائے گا. یہ سب کچھ طے ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت والجلال یہ سب چیز طے کرتا ہو، اس رات میں ہر بندہ خدا کا ذکر میں، اذکار میں، عبادت میں اللہ کے آگے جھکا رہے، اللہ کے آگے اپنی عبادت، اپنی پیشانی کو جھکائے رہے. اللہ راضی ہوگا، اللہ کا رسول راضی ہوگا. اور اس رات میں